یہ خلاصہ وہی بات ہے کہ سچے آدمی کی غلطی بھی اسے خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جھوٹے آدمی کی عبادت بھی دوری کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تالی القرآن، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہ، تو قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب جو اس آیت سے گزرے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت پڑے جھوٹوں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ بھی تو لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اور جب اس آیت کو پڑھے گا کہ بعدا للقوم الظالمین، جو ظلم کرتے ہیں، خدا کی پھٹکار ان پہ ہو، وہ دور گرے جا کے اللہ سے، اللہ سے دوری میں اضافہ ہوا، تو جو اضافہ جن لوگوں کا ہوا ہے ان میں ایک یہ بھی تو شامل۔ اسی اتنے بڑے بڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی چیزیں لکھتے ہیں نا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو چلتا ہی نہ دنیا میں، کوئی جانتا بھی نہ۔ اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیں، اب تک شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم اب بھی دینی مجالس میں کرتے اور سنتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اسی وقت کی دلی میں، اسی دور میں رسول شاہی تھے۔ رسول شاہیوں کا جو عروج تھا، اتنا زیادہ کہ گرد اٹھی ہوئی تھی، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ جیسے لوگ اس گرد میں مستور تھے، پنہاں تھے، اور لگتا تھا کہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ان رسول شاہیوں کے علاوہ۔ رسول شاہی کلندر، رسول شاہی بزرگ، نمود انمود ایک کتاب انہوں نے لکھ لی، اس کتاب کا درس ہوتا تھا، مرید کرتے تھے، سارے مریدی کا طریقہ بھی یہ تھا کہ سارے جسم سر سے پاؤں تک کے بال صاف کرتے تھے، پھر اس کو لٹایا ہوا ہوتا تھا مردے کی صورت میں، اور اس پر گرم پانی ڈالتے تھے، اور سارا جتنے مرید تھے جمع ہوتے تھے، اور ورد ہوتا تھا موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے اصل کہ اپنے نفس کی خواہشات سے بیزاری کا اظہار کرو قبل اس کے کہ تمہیں حقیقی موت آ جائے۔ اس جملے کو اتنا پڑھتے اور اتنا روتے تھے، گونجتا تھا کمرہ، اور وہ بھی بیچارہ میت بے جان پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت ان کا مرید ہو گیا۔ اب بادشاہ وقت کا پیر وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ دلی میں 7 مرتبہ حملہ ہوا ہے ان کے دور میں۔ اٹھے، حملہ ہوا ہے، پھلت چلے گئے گاؤں میں، جا کے اپنا کام وہاں شروع کر دیا۔ امن امان ہو گیا، پھلت سے دلی آ گئے، پھر وہی لکھنے پڑھنے کا کام۔ دنیا میں اب کون جانتا ہے کہ رسول شاہی کوئی فرقہ تھا بھی کہ نہیں تھا، ان کا کیا تھا، اور بادشاہ وقت کون تھے؟ اور بادشاہ بیعت ہونے کے بعد خزانے کے منہ کھل گئے، اور ہر طرف رسول شاہیوں کا تذکرہ، اور جپنے لگے۔ لیکن اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا علم کامل ہے کہ خدا جانتا ہے کہ کس کو عروج دینا ہے اور کس کو زوال دینا ہے۔ ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گئے، گئے، کچھ نہیں رہا۔ ایوب خان کا دور بھی ایسے ہی تھا۔ یہ حاضر مثالیں ہیں نا ساری۔ پیر خانہ ان کا تھا، ملک میں ان کے پیر صاحب کا بڑا تذکرہ اور چرچا تھا، اور ایوب خان نے اسلام آباد بنایا تھا نا، تو جو ماسٹر پلان تھا اس کو اپنے شیخ کے سامنے کھولا اور کہا حضرت انگلی رکھیں کہاں جگہ۔ انہوں نے فیض آباد اور 0 پوائنٹ جہاں فیض آباد جہاں ختم ہوتا ہے اور یہ روڈ جہاں سے شروع ہوتی ہے
وہاں انگلی رکھی کہ یہاں جگہ دے دیں. ان کے کتنی دے دیں؟ ان کے 40 کنال دے دیں خانقاہ کے لوگ. حضرت حاضر، خانقاہ کے لیے جگہ بھی مل گئی. اور وہ عروج اور بلندی تھی. اور لکھا خان صاحب نے کہ یہاں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور کون جانتا ہے حضرت بھی انتقال فرما گئے، سارے انتقال کر گئے. کابل جا رہے تھے شیخ، تو ایوب خان تک اطلاع پہنچی تو بہت متاثر ہوا. جاتے جاتے انہوں نے کہا گاڑی رکوائی اور ہاتھ ایسے کیے. اس کی ایک اصل ہے، حدیث میں ایک جگہ ایسی چیزیں آئی ہیں لیکن وہ بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں، اس کو نہیں بات کرتے. تو قافلہ رکا، گاڑیاں رکیں، تو پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مصافہ کیے. لوگوں کے اعتقاد میں تو اور 1000 گنا اضافہ ہوا. ایوب خان صاحب تک خبر پہنچی اور ایوب خان نے اس کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا. اب وہ 40 کنال، حضرت کا بھی انتقال ہو گیا اور بیٹوں نے بھی بیچ دی، اور کیا سے کیا ہوا کون جانتا ہے کہ کون تھا. اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کام کیا، مولانا یوسف بن نوری صاحب نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے، اب تک ان کا سکہ ہے اور اب تک علم ان کے ہاں ہے. یوں ہی ہوتا ہے. جھوٹے آدمی کی نیکی بھی اسے خدا سے دور کرنے والی ہوتی ہے، اور سچے آدمی کی خطا بھی اسے اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے. یہ اس لیے کہ سچا آدمی خطا کرتا ہے، جب تنبہ ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور جھوٹا آدمی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے جس سے اس کے نفس کی قوتوں میں اضافہ ہو. سچا آدمی شکر کرتا ہے. ہر وہ شکر جس میں مزید کی طلب نہ ہو، یہ جھوٹا ہے. شکر جو ہے نا اللہ کا، اس میں مزید کی طلب ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی. لیکن اس کے دل میں شکر اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اور بھی دے دے. وہ بغیر الفاظ کے دعا ہے. تو شکر طلب میں اضافہ کراتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اب جب دودھ پیتے تھے تو شاید یہ واحد غذا ایسی ہے دودھ جس کے متعلق آتا ہے کہ آپ دودھ پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی، اللہ اس دودھ میں جو برکت ہے ہم لوگوں کے لیے اس میں اضافہ ان برکات میں فرما دے. وزدنا منہ، اور اللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ پلا. اس لیے کہ دودھ کی تعبیر آپ نے خود علم سے دی. تو شکر میں سچی طلب ہوتی ہے کہ زیادہ کر دیں اور اضافہ کر دیں. یہ الفاظ کے نہ دہرانے کے باوجود دعا ہے کہ الفاظ کے ذریعے وہ دعا نہیں مانگتا، بلکہ الفاظ کے بغیر ہی وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس میں اضافہ فرما دے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ کہ اللہ کے جو انعامات ہیں اس میں اس انسان کو کوئی حصہ نہیں ملتا. تو آیان ثابتہ سے جب نمو پیدا ہوتا ہے، جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو وجود بنتا ہے. اور اس وجود کے بعد پھر اس وجود کا یا فنا ہے یا بقا ہے. انجام میں فنا ہو جاتا ہے اور انجام میں بقا ہو جاتی ہے. یہ جتنے قصے رسول شاہیوں کے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے تقابل، یہ اتنی لمبی تمہید اصل میں اسی لیے تھی کہ جس کا ناطہ اللہ کے ذکر سے جا جڑتا ہے نا، وہ بقا حاصل کر لیتا ہے.
اور جس کا ناطہ باطل سے ہوتا ہے خدا اسے اڑا دیتا ہے۔ مذہب اور لوگوں، جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے اور اللہ اس جھاگ کو ختم کر دیتا ہے۔ وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے اللہ اسے قائم رکھتا ہے۔ رسول شاہی اور وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب جھاگ کی طرح بہہ گئے، اور بچہ جب جھاگ کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جھاگ اصل ہے اور پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بڑا آدمی جانتا ہے کہ جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پانی اصل ہے۔ سب بہہ گئے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی چیز ثابت نہ رہی۔